الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں قرآن کریم کی تفسیر کے ساتھ اور سورۃ الحجر کے ساتھ، آیت نمبر 16 اللہ رب العزت یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، لام کے معنی البتہ، قد تحقیق، جعلنا، ہم نے بنائے، فی السماء، آسمان میں، بروجن، کئی برج، بروج جمع ہے کس کی؟ برجن کی، وزیناہا، واو کا معنی اور زینا، ہم نے مزین کیا، ہم نے آراستہ کیا، ہاں اس کو، کس کو؟ آسمان کو، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ دو الفاظ ہیں، لام الگ ہے، الناظرین الگ۔ لام کے لیے الناظرین دیکھنے والے، اور الناظرین جمع ہے ناظرن کی، اور ناظرین یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ رب العزت یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسمان میں کئی برج بنائے ہیں۔ ان برجوں سے کیا مراد ہے؟ بروج، برج ان کی جمع ہے، اور برج ویسے عربی زبان میں کہتے ہیں بلند و بالا محل کو، قلعے کو، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جدھر کہیں ہوگے موت کا وقت آئے گا تو موت تمہیں پا لے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہو، مضبوط محلات میں ہو۔ تو محل کو، قلعے کو برج کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ظاہر ہوتا ہے، دور دور سے ہر ایک کو نظر آتا ہے۔ تو یہاں پہ بروج سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ بروج سے مراد چاند اور سورج کی منزلیں، ستاروں کے جرمٹ، یہ سب مراد ہیں یہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آسمان میں کئی برج بنائے ہیں، وَزَيَّنَّاهَا، اور ہم نے آسمان کو مزین کیا ہے، خوبصورت کر دیا ہے، خوشنما بنا دیا ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ کیسے؟ ستاروں کے ذریعے، چاند کے ذریعے، سورج کے ذریعے۔ تو یہ جو سیارے اور ستارے ہیں یہ آسمان کے لیے خوبصورتی کا سبب اور ذریعہ ہیں۔ ستاروں کے اور بھی فوائد ہیں، لیکن ایک بڑا فائدہ کیا ہے؟ خوبصورتی۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں برج بنائے ہیں، مثال کے طور پہ چاند کی منزلیں، ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے مہینے کی تاریخوں کا، اور اس کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ آیت نمبر 17 وَحَفِظْنَاهَا، واو کا معنی اور، حفظنا، ہم نے محفوظ کیا، ہم نے حفاظت کی، ہاں اس کی، کس کی؟ آسمان کی، من کل شیطان الرجیم، ہر مردود شیطان سے۔ کل کا معنی ہر، شیطان اور رجیم مردود، دتکارا ہوا۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کی حفاظت کی ہے۔ آسمان کی حفاظت کی کس چیز سے؟ کس چیز سے اس کو محفوظ کیا؟ ہر مردود شیطان سے محفوظ کیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ جانتے ہیں ان احادیث کو جن کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ شیطان، جن، فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جب اپنا حکم فرماتا ہے تو وہ حکم ان فرشتوں تک پہنچتا ہے جنہیں آپ نچلے آسمان کے فرشتے کہیں گے۔ تو یہ جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں اس حکم کے بارے میں جو اللہ نے دیا ہوتا ہے، تو شیطان اس حکم کو، اس گفتگو کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی نہ کوئی شعلہ، کوئی نہ کوئی شہاب اس شیطان جن کا تعاقب کرتا ہے جو گفتگو سن کے تیزی سے نیچے پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔
تو بسا اوقات یہ جن شیطان جل جاتا ہے اس کے ساتھ نیچے بات پہنچانے سے پہلے، اور بسا اوقات وہ بات پہنچا چکا ہوتا ہے، تو پھر یہ بات نیچے والے جن تک، پھر اس سے نیچے والے، پھر اس سے نیچے والے، حتیٰ کہ زمین تک پہنچ جاتی ہے۔ اور پھر یہ نیچے والا جن جو ہوتا ہے یہ رابطہ قائم کرتا ہے انسانی شیطان سے۔ انسانی شیطان مثال کے طور پہ غیب کا دعویٰ کرنے والے، یہ عامل، یہ نجومی، اس قسم کے لوگ، تو وہ ان تک وہ بات پہنچاتا ہے، لیکن وہ اتنی آسانی سے نہیں پہنچاتا۔ اس کے لیے انسانی شیطان پہ واجب ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے جنوں میں سے شیطان کو خوش کرنے کے لیے۔ بہت بڑا کارنامے سے مراد کیا ہے؟ مثال کے طور پہ نعوذ باللہ قرآن کریم کو واش روم میں پھینکے، شرک کی کبھی ترین شکل کو اختیار کرے، تو ایسی شکل میں یہ جو جن شیطان ہے یہ خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا، کس کے اوپر؟ انسانی شیطان کے اوپر۔ تو پھر یہ جو ہے اس کی مدد کرے گا، اس کو ایک وہ بات بتا دے گا جو اوپر سے سنی گئی ہے، کن سے؟ فرشتوں سے۔ اب وہ عامل نجومی پشین گوئیاں جاری کرے گا کہ اس سال فلاں آدمی نے وزیر اعظم بننا ہے، اس سال جو موجودہ وزیر اعظم ہے ان کا اقتدار ختم ہو جائے گا، اس سال فلاں آدمی کی شادی ہو جائے گی، فلاں آدمی کو طلاق ہو جائے گی، فلاں آدمی کو اولاد ملے گی، فلاں آدمی کو مکان ملے گا، فلاں آدمی کو گاڑی ملے گی۔ یہ پشین گوئیاں جاری ہوتی ہیں مثال کے طور پہ 100 کی تعداد میں۔ اب ان میں سے ایک دو باتیں صحیح نکلتی ہیں کیونکہ وہ سنی گئی ہیں باتیں کن سے؟ فرشتوں سے، اور پہنچ گئی ہیں جن شیطانوں کے ذریعے انسانی شیطان تک۔ اب ایک دو باتیں صحیح نکلیں گی اور پوری دنیا میں شور ہوگا کہ جناب فلاں عامل نے پشین گوئی جاری کی تھی، پوری ہوئی ہے، اور جو اس کی 95 باتیں غلط نکلی ہیں، 95، ان کی وجہ سے کسی کو ہوش نہیں آئے گا کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، غلط ہے، اسی لیے اس کی 90 باتیں، 95 باتیں، 99 باتیں غلط قرار پائیں گے۔ وہ ایک بات جو صحیح نکلی ہے اس کی وجہ سے پوسٹر لگیں گے، اس کی وجہ سے تقریبات منعقد ہوں گی، اس کی وجہ سے اس کو مشہور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو محفوظ کیا ہے ہر مردود شیطان سے، تو یہ باتیں نہیں سن سکتے سوائے اس بات کے جو خود اللہ چاہے، سوائے اس بات کے جو اللہ خود چاہے۔ البتہ وہ وحی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوتی رہی وہ سننے کی ان میں طاقت نہیں تھی، وہ کبھی نہیں سن سکے، جیسا کہ یہ بات آپ کے لیے واضح ہو جائے گی سورہ جن کے مطالعہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 17 میں، 17 میں، اور ہم نے اس کو محفوظ کر دیا ہے، کس کو؟ آسمان کو، ہر مردود شیطان سے، دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ آیت نمبر 18، اور اس کا گہرا تعلق ہے پچھلی آیت سے، الا، مگر، لیکن، من، جو، اس طرح کا چوری سے سن لے، یا آپ کہہ لیں چرا لے، السمع، سنی ہوئی بات، تو اتبعہ، اس کا پیچھا کرتا ہے، اس کا تعاقب کرتا ہے، شہاب، ایک شعلہ، مبین، واضح، ان کی روشن۔ تو اس آخری آیت کی تفسیر کیا ہوئی کہ ویسے تو یہ شیطان فرشتوں کی باتیں نہیں سن سکتے سوائے اس کے جو سنی ہوئی بات، یعنی کہ ایک فرشتے نے بات کی دوسرے فرشتے سے، تو دوسرے فرشتے نے وہ بات سنی، تو یہ سنی ہوئی بات کوئی جن چرا لے تو الگ بات ہے، لیکن اس کا بھی تعاقب کرتا ہے کون؟ شعلہ، واضح شعلہ، روشن شعلہ، جلا دینے والا شعلہ۔ آیت نمبر 19، والارض، اور زمین کو، مددناہا، ہم نے اس کو پھیلا دیا، مددنا، ہم نے پھیلا دیا اس کو، یعنی کہ زمین کو، والقینا، اور ہم نے ڈال دیے، فیہا، اس میں، یعنی کہ زمین میں،
رواسیہ گڑے ہوئے پہاڑ، رواسیہ جمع ہے راسیتن کی، راسیتن ایک گڑا ہوا پہاڑ، رواسیہ اس کی جمع ہوگی کئی۔ وَأَنبَتْنَا اور ہم نے اگا دی، فیہا اس میں یعنی کہ زمین میں، من کل شیء موزون ہر مناسب چیز، ہر مناسب چیز میں سے کئی انواع ہم نے اس میں اگا دی۔ انواع کس کا معنی ہوگا؟ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ من سے پہلے لفظ مقدر ہے انواع، یعنی کہ وَأَنبَتْنَا فِيهَا أَنْوَاعًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ موزون۔ موزون کا معنی کیا ہوگا؟ مناسب مقدار یا معلوم مقدار یا مناسب چیز۔ تو اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے پہلے اپنی قدرت کا تذکرہ کیا آسمان کی مناسبت سے، اب اللہ تذکرہ کر رہے ہیں زمین کے لحاظ سے اپنی قدرت کا، کہ ہم نے زمین کو بچھا دیا ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ اللہ کے لحاظ سے تو عام سی بات ہے، ہمارے لحاظ سے یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھیل کے کئی میدانوں میں بچھائی جاتی ہے کیا؟ اسروف۔ تو وہ بچھانے کے لیے کیا کیا ان کو یعنی کہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کہاں سے منگواتے ہیں ٹکڑوں کی شکل میں، پھر جوڑتے ہیں، پھر اس کی سیٹنگ کرتے ہیں، پھر بھی وہ کبھی پھٹ جاتی ہے، کبھی کیا ہو جاتا ہے، کبھی کیا ہو جاتا ہے، اور یہ معمولی سی چیز ہے، اور اللہ نے زمین بچا دی ہے، اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی فالٹ نہیں ہے۔ انسان اس پہ چلتا ہے، بلند و بالا بلڈنگیں بناتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، اور زمین اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمین میں گڑے ہوئے پہاڑ رکھ دیے ہیں۔ پہاڑ کا اکثر حصہ کہاں ہوتا ہے؟ زمین کے اندر، پھر کچھ حصہ ہوتا ہے باہر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے گڑے ہوئے پہاڑ رکھ دیے تاکہ زمین حرکت نہ کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ انعام نہ ہوتا، زمین ہر وقت حرکت کرنے والی ہوتی، تو ہمارے لیے اس زمین پہ رہنا مشکل ہو جاتا، گھر بنانا مشکل ہو جاتا، بلند و بالا بلڈنگیں بنانا مشکل ہو جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ زمین کیا ہے؟ گول ہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہم آرام سے اس میں سوتے ہیں، آرام سے چلتے ہیں، اور کسی قسم کی گڑبڑ نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس زمین میں طرح طرح کی اشیاء اگا دی ہیں، طرح طرح کے پھل اگا دیے ہیں، طرح طرح کے دانے اگا دیے ہیں، طرح طرح کی فصلیں اگا دی ہیں، اور ان کی مناسب مقداریں اللہ نے اگا دی ہیں، اتنی مقدار جتنی انسان کی ضرورت ہے، جتنی کی حاجت ہے۔ ایت نمبر 20 وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنا دیے، لکم تمہارے لیے، دو الفاظ ہیں، لام الگ کم الگ، تمہارے لیے، تمہاری خاطر، ہم نے بنا دیے تمہاری خاطر، فیہا اس میں یعنی کہ زمین میں، کیا بنا دیے؟ معاشہ، یہ معیشت ان کی جمع ہے، گزران کے اسباب، یعنی کہ وہ چیزیں جن کے ذریعے انسان کی زندگی گزر ہو سکے، انسان کے کھانے کی چیزیں، انسان کے پینے کی چیزیں، انسان کا علاج اور دیگر اشیاء۔ تو ہم نے بنا دی تمہارے لیے، اس میں بنا دی گزران کے اسباب، ومن اور ان کے لیے جن کو تم ہرگز نہیں ہو رزق دینے والے، لستم تم نہیں ہو، لہو جن کو، برازقین رزق دینے والے، رازقین جمع ہے رازق کی، رازق ایک رزق دینے والا، رازقین کئی رزق دینے والے، اور با زائدہ ہے تاکید کے لیے، اس لیے ہم نے کیا کہا ہے؟ تم ہرگز نہیں ہو اس کو رزق دینے والے۔ اب اس آیت کی تفسیر کیا ہوئی اور لفظ من کا تعلق کس سے ہے؟ فی الحال جو میں نے ترجمہ کیا ہے اور تفسیر کی ہے، اس کے لحاظ سے من کا تعلق ہے لکم کی کم ضمیر سے، کہ ہم نے تمہارے لیے زمین میں گزران کے اسباب بنا دیے، اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم ہرگز نہیں ہو رزق دینے والے، تمہارے غلام، تمہاری لونڈیاں، تمہارے جانور، تمہارے چوپائے، تو ہم نے گزران کے اسباب زمین میں تمہارے لیے بھی رکھ دیے، ان کے لیے بھی رکھ دیے، ان کو بھی رزق ہم دیتے ہیں، تم نہیں دیتے ہو۔ اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے
کہ آپ اس کی تفسیر یوں کریں، ترجمہ یوں کریں کہ ہم نے بنا دیے تمہارے لیے فیہا، اس زمین میں، معاشا، گزران کے اسباب، اور دوسرے نمبر پہ ہم نے تمہارے لیے بنا دیے وہ جن کو تم ہرگز رزق دینے والی نہیں ہو۔ اب من کا تعلق ہو گیا معاش سے، پہلے تھا من کا تعلق اس سے لکم کی کم ضمیر سے، اب اس کا تعلق اس سے ہو گیا معاش سے کہ ہم نے تمہارے لیے دو چیزیں بنا دی ہیں، تمہارے لیے ہم نے گزران کے اسباب بنا دیے، اور تمہارے لیے ہم نے وہ چیزیں وہ بنا دی ہیں جن کو تم رزق دینے والی نہیں ہو۔ وہ کون؟ وہی غلام، لونڈیاں اور چپائے وغیرہ۔ آیت نمبر 21 21، وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی چیز، نہیں کس کا معنی؟ ان کا، ان نافیہ یہاں پہ کیونکہ آگے الا آ رہا ہے، الا آگے نہ ہوتا تو ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر، شرطیہ، لیکن یہاں پہ نافیہ کیونکہ آگے الا آ رہا ہے تو ان کا معنی کیا؟ نہیں، اور نہیں ہے من شیئن کوئی بھی چیز، من زائدہ، من زائدہ کی وجہ سے شیء کی تاکید میں اضافہ ہو گیا، نہیں ہے کوئی بھی چیز، الا مگر، عندنا ہمارے پاس ہیں، عندہ پاس نہ ہمارے، مگر ہمارے پاس ہے، خزائنہ اس کے خزانے، خزائن جمع ہے کس کی؟ خزینت ان کی، وما اور نہیں، ننزل ہم اتارتے ہو اس چیز کو، اس کو یعنی کہ اس چیز کو، الا مگر، بقدر معلوم ایک معلوم اندازے کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی چیز ہے اس کے ہمارے پاس خزانے ہیں، پانی کے ہمارے پاس خزانے ہیں، دنیا میں جو بھی چیز جس کے تم محتاج ہو وہ ہمارے پاس تھوڑی مقدار میں نہیں ہے، ہمارے پاس اس کے کیا ہے؟ خزانے، لیکن زمین پہ جو ہم اتارتے ہیں اس کی مناسب مقدار جو لوگوں کی حاجات کے تقریباً برابر ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے اللہ کا ایک اندازہ ہوتا ہے، اور اللہ کا اندازہ غلط نہیں ہوتا، اللہ کا اندازہ انسان کے اندازے کی طرح نہیں ہے، اللہ کا تخمینہ، اللہ کا اندازہ 100% ٹھیک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس چیز کو اتارتے ہیں ان خزانوں میں سے ایک مناسب مقدار کے ساتھ، ایک معلوم اندازے کے ساتھ، بندوں کی مسلطوں اور فوائد کے مطابق۔ آیت نمبر 22 اس پچھلی آیت سے مجھے اور آپ کو کیا ترغیب ملی؟ کہ اگر آپ پریشان ہیں رزق کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے، تو رابطہ کس سے کریں؟ اللہ سے۔ اللہ جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، پانی دیتا ہے، پانی برساتا ہے۔ وَأَرْسَلْنَا اور ہم نے بھیجی، الرِّيَاحَ ہوائیں، لَوَاقِحَا اس کا معنی آپ کر سکتے ہیں بوجھل، لاقح کی جمع، اور ویسے اس کا معنی بار آور بھی کیا گیا ہے اور بری ہوئی بھی کیا گیا ہے۔ اور ہم نے بھیجی ہوائیں لواقیہ بھوجل، فانزلنا تو ہم نے اتارا، من السماء آسمان سے، آسمان کی جانب سے، ماء پانی، فاسقیناکموہ یہ کئی الفاظ ہیں، فا کا معنی کیا ہو جائے گا؟ تو، پس، اسقینا ہم نے پلایا، کم تمہیں، ہو وہ پانی، وما اور نہیں، انتم تم، لہو اس کو، کس کو؟ پانی کو، بخازنین ذخیرہ کرنے والے، خازنین جمع ہے، واحد کیا؟ خازنن ذخیرہ کرنے والا، خازن ذخیرہ کرنے والی، لیکن خازنین سے پہلے با بھی ہے، تو یہ با زیادہ ہے تاکید کے لیے، تاکید کس کی؟ ماں کی، ماں کا معنی کیا تھا؟ نہیں، اور با کے آنے سے معنی کیا ہو گیا؟ تم ہرگز نہیں ہو اس کو ذخیرہ کرنے والے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ اپنی ایک اور قدرت کا اور ایک اور نعمت کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے ہوائیں بھیجی ہیں، یہ ہوائیں بوجھ اٹھاتی ہیں کن کا؟ پانی کا، بادلوں کا، اور اللہ نے کہا کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا ہے، تو یہ پانی ہم نے تم کو پلایا ہے، تمہارے گھروں تک پہنچتا ہے، آسمان سے پانی برستا ہے تو زمین سے پھر پانی تمہارے لیے نکلتا ہے،
چشموں کی شکل میں اور کنویں کی شکل میں، اور یہ پانی اس کے بھی خزانے ہمارے پاس ہیں. تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم اتنے پانی کا ذخیرہ سنبھال سکو، اتنے پانی کو سٹور کر سکو. آیت نمبر 23 وَإِنَّا، اور بے شک ہم، اصل میں تھا انا اور نا، اور بے شک ہم، لام لنحنو کی لام کا معنی البتہ یقیناً، نحنو کا معنی بھی ہم، اور بے شک یقیناً ہم ہی، کیونکہ 2 دفعہ ہو گیا نا، ہم نحیی، ہم زندہ کرتے ہیں، زندگی دیتے ہیں، ونمیتو، اور ہم موت دیتے ہیں، ونحنو، اور ہم، الوارثون، وارث بننے والے ہیں. نحنو بھی معرفہ، الوارثون بھی معرفہ، تو میں نے ہو گیا اور ہم ہی. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس آیت میں بتا دیا کہ زندگی میرے ہاتھ میں، موت میرے ہاتھ میں، اور لوگوں کے مرنے کے بعد ان کے گھر، ان کے مال کے وارث بننے والے ہم ہیں، کیونکہ رہنا ہم نے ہے، باقی سب نے ختم ہو جانا ہے. تو فرمایا بے شک یقیناً ہم ہی زندگی دیتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام پرندہ بناتے تھے، کس کا؟ مٹی کا. تو اس میں روح ڈالنے والا کون تھا؟ اللہ رب العزت. زندگی ڈالنے والا کون تھا؟ اللہ رب العزت. تو اللہ رب العزت ہی ہر چیز میں زندگی ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتے ہیں فوت کرتے ہیں، اور سب کے فوت ہونے کے بعد سب کی چھوڑی ہوئی چیزوں کے مالک اللہ رب العزت ہیں. اللہ ہی کو بقا ہے، باقی سب نے فنا ہونا ہے. آیت نمبر 24 وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، علمنا، ہم نے جان لیا، المستقدمین منکم، تم میں سے المستقدمین، بہت پہلے گزرنے والوں کو. بہت معنی ہم نے کیا سین کی وجہ سے، تو المستقدمین بہت پہلے گزرنے والے، بہت پہلے زمین پہ آنے والے. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، علمنا، ہم نے جان لیا ہے، المستاخرین، بہت بعد میں آنے والوں کو. یہاں پہ بھی سین. تو اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ازل سے ازلی اور ابدی ہے. کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. تو اللہ کو آدم علیہ السلام کا بھی علم، آدم علیہ السلام کی اولاد کا بھی علم، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان کے بارے میں ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے. اللہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ کس نے آنا ہے اور کیا کرنا ہے، اور اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کس نے آ کر کیا کیا. تو اس سے اللہ رب العزت کے علم کا پتہ چلتا ہے. آیت نمبر 25 وَإِنَّا، اور بے شک، ربک، تیرا رب، ہوا وہ، یحشر، جمع کرے گا، ہم، ان کو، انہو، بے شک وہ، یعنی کہ رب، حکیم، کمال حکمت والا ہے، علیم، کمال علم والا ہے. اللہ رب العزت نے یہاں پہ تذکرہ کیا قیامت کا، اور بتا دیا کہ پہلے انسان ہو، بعد والے انسان ہو، سب کا علم ہمیں ہے، اور ان سب کو ہم اٹھائیں گے، زندہ کریں گے، جمع کریں گے، سب کا حساب کتاب ہوگا. اور اس کے پیچھے کئی حکمتیں ہیں، اس کے پیچھے اللہ کا علم ہے. اللہ کا علم ہے، اللہ کو پتا ہے کون سا انسان کہاں دفن کیا گیا، اور اس کے جسم کا کون سا حصہ مٹی بن چکا، اور مٹی بننے کے بعد کون سا حصہ اڑ کے کہاں پہنچ گیا. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا، جمع کرے گا، اس کے پیچھے اللہ کی حکمتیں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو پیدا کرے اور قیامت واقع نہ ہو، حساب کتاب نہ ہو، تو یہ کام بے حکمت ہوگا، بے مقصد ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا جو بے مقصد ہو، بے فائدہ ہو. تو اس لیے یہ پکی بات ہے کہ ہر انسان کو اٹھایا جائے گا، اور ایک میدان میں جمع کیا جائے گا، اور حساب کتاب ہوگا. آیت نمبر 26 آج ہم نے جو آیات پڑھی ان میں پہلے تذکرہ ہوا اللہ کی مخلوق آسمان کا،
پھر اللہ کی مخلوق زمین کا، اور پھر زمین میں رکھی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اللہ کی مخلوقات کا، اور پھر اللہ نے تذکرہ کیا کہ موت و حیات ہمارے ہاتھ میں ہے، اور یہ کہ سب نے ختم ہونا ہے، ہم نے باقی رہنا ہے، اور پھر اللہ نے بتایا کہ ہم ایک ایک چیز کا علم رکھتے ہیں، اور پھر اللہ نے بتایا کہ ہم ہر چیز کو، ہر انسان کو اٹھائیں گے، جمع کریں گے ایک میدان میں۔ اب اللہ نے بتایا یہاں پہ انسان بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ایک عظیم مخلوق ہے، اس کا آغاز کیسے ہوا؟ فرمایا وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، خلقنا، ہم نے پیدا کیا ہے، الانسان، انسان کو، من صلصال، بجنے والی مٹی سے، من سے سلسال بجنے والی، یعنی کہ وہ مٹی جو خشک ہو چکی اور اب آپ تھوڑا سا اسے ہاتھ لگائیں گے تو بجنا شروع کر دے گی، من حمأ مسنون، جو، کیونکہ من حمأ مسنون یہ اصل میں صفت ہے کس کی؟ سلسال کی، جو سیاہ بدبودار کیچڑ سے ہے، یا تھی کہہ لیں آپ۔ اچھا پہلے الگ الگ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ہما کا معنی کیا؟ سیاہ کیچڑ، سیاہ گارا، مسنون بدبودار، سڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ ذکر کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو، یعنی کہ آدم علیہ السلام، یہاں پہ انسان سے مراد کیا؟ آدم علیہ السلام، پہلا انسان جو ہے اس کی پیدائش مٹی سے ہے۔ تو کبھی اللہ نے کہا کہ انسان کو پیدا کیا تراب سے، خلقہ من تراب ثم قال کن فیکون، اور کبھی اللہ فرماتا ہے تین سے، اور یہاں پہ کہا سلسال بجنے والی مٹی سے۔ تو یہ انسان کی، آدم علیہ السلام کی پیدائش کے مختلف حالات اور مراحل ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا، پھر مٹی کو بھگو دیا گیا پانی میں، پھر وہ مٹی اسی طرح پڑی رہی حتیٰ کہ کیا ہو گئی؟ سیاہ ہو گئی، ہما، پھر وہ بدبودار ہوگی کچھ عرصے کے بعد، ہمائی مسنون بن گئی، یعنی کہ بدبودار سیاہ کیچڑ کی شکل وہ اختیار کر گئی، پھر وہ پڑی رہی تو پھر وہ سلسال کی شکل اختیار کر گئی، یعنی کہ خشک ہونے کے بعد بجنے والی، کھنکنے والی مٹی بن گئی۔ تو اس لیے یہ سب باتیں ٹھیک ہیں کہ اللہ نے انسان کو تراب، خشک مٹی سے پیدا کیا، اللہ نے انسان کو تین سے، گیلی مٹی سے پیدا کیا، یہ بات بھی صحیح ہے کیونکہ دوسرا مرحلہ اس کا یہی تھا، اور پھر اللہ نے انسان کو ہما مسنون سے پیدا کیا، جن کے بدبودار سیاہ رنگ کے کیچڑ سے، یہ بھی مرحلہ تھا، بالکل صحیح ہے، اور پھر یہ چیز بن گئی سلسال بجنے والی مٹی، یہ بات بھی صحیح ہے۔ تو ان باتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اور بتا تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو، ان کے آدم علیہ السلام کو، بجنے والی مٹی سے جو بدبودار سیاہ کیچڑ سے تھی۔ آیت نمبر 27 والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور جن، خلقنا ہم نے پیدا کیا ہو اس کو، من قبل اس سے پہلے، من نار السموم، نار کا معنی آگ، اور سموم کا معنی سخت حرارت والی، یا آپ نے سموم کا معنی کر لیں لو، اور جن ہم نے اس کو پیدا کیا من قبل اس سے پہلے، ان کے آدم علیہ السلام سے پہلے، آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ نے بتایا کہ ہم کس کو پیدا کر چکے تھے؟ جن کو۔ اچھا اس کو کس سے پیدا کیا؟ آگ سے۔ کون سی آگ؟ سخت حرارت والی آگ، لو والی آگ، دھوئیں کے بغیر آگ، یعنی کہ وہ تیز ترین آگ۔ تو اس سے پتا چلا کہ انسان کی پیدائش مٹی سے ہے اور جن کی پیدائش کس سے ہے؟ آگ سے ہے۔ اسی لیے ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ آدم پیدا ہوا مٹی سے اور میں پیدا ہوا ہوں آگ سے، اس کا مطلب ہے کہ میں بہتر ہوں، میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں، تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، آیت نمبر 28 واو کا معنی اور، اذ جب، یعنی کہ تذکرہ کریں اس وقت کا، اس سے پہلے اذکر مقدر ہوگا، پوشیدہ ہوگا، تذکرہ کریں اس وقت کا جب، قال کہا، ربک تیرے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے،
ملائکہ جمع ہے کس کی؟ ملک ان کی. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے؟ انی بے شک میں، ان کا مینا بے شک یقیناً، یا میں بے شک میں خالق پیدا کرنے والا ہوں، بشرن ایک بشر کو، ایک انسان کو، من سلسال بجنے والی مٹی سے، من حمأ مسنون جو بدبودار سیاہ کیچڑ سے ہوگی. تو یہ اس آیت کی تفسیر واضح ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو بتا دیا تھا کہ میں ان قریب ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، اور وہ انسان کس سے پیدا ہوگا؟ بجنے والی مٹی سے. اور بجنے والی مٹی اس کی ابتدائی شکل کیا ہوگی؟ وہ سیاہ کیچڑ بدبودار. ایت نمبر 29 فَإِذَا پس جب سَوَّيْتُ میں درست کر دوں ہوں اس کو، یعنی کہ اس بشر کو، واؤ کا معنی اور، نفخت میں پھونک دوں، فیہ اس میں، یعنی کہ اس مٹی میں، من روحی اپنی روح میں سے، فقعو یہ دو الفاظ ہیں، فا الگ ہے، قعو الگ ہے. فا کا معنی تو، اور قعو یہ وقع یقع سے ہے، تم گر جانا، گر پڑنا، لہو اس کے لیے، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے. ساجدین جمع ہے ساجدن کی. اللہ رب العزت نے اس آیت میں وعدے کیا کہ میں نے فرشتوں کو جب یہ بتایا کہ میں ایک بشر کو مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، تو یہ بھی بتایا کہ جب میں اس کو سویت درست کر دوں، پورا بنا دوں، پورا یعنی کہ کیا بن گیا؟ مجسمہ. اور پھر میں اس میں کیا ڈال دوں؟ اپنی روح. تو تم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ سجدہ کرنا ہے. اس کو سجدہ کرنے کے لیے تم نے زمین پہ سجدے میں گر جانا ہے. اچھا یہاں پہ ایک چیز کیا ہے؟ من روحی. اللہ نے کہا کہ جب میں اس میں ڈال دوں اپنی روح، تو کیا آدم علیہ السلام اللہ کی ذاتی روح کا ایک حصہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں. یہاں پہ مراد اللہ کی ذاتی روح نہیں ہے، یہاں پہ مراد اللہ کی پیدا کردہ روح، اللہ کی مخلوق روح. تو اللہ نے یہ کیوں کہا میری روح؟ یعنی کہ میری پیدا کردہ روح، کیونکہ اللہ ہی خالق ہے اس روح کا. تو یہ مراد ہے اس سے. اور اللہ تعالیٰ نے اس روح کی نسبت اپنی طرف کی ہے، میری روح. آدم علیہ السلام کو شرف بخشنے کے لیے، عزت دینے کے لیے کہا میری روح. اور میں پھونک دوں اس میں اپنی روح میں سے، تو تم گر پڑنا اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے. اب سوال پیدا ہوگا کہ یہ سجدہ کون سا، اور سجدے سے مراد کیا؟ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ سجدے سے مراد ہے ہلکا سا سر جھکا دینا، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ سجدے سے مراد شرعی سجدہ ہے. جب اللہ رب العزت نے قرآن میں سجدے کا لفظ استعمال کیا تو اس سے مراد وہی سجدہ ہوگا جس کا اللہ تعالی حکم دیا کرتا ہے. تو اسی سجدہ سے مراد شرعی سجدہ جو باقاعدہ زمین پہ ہوتا ہے. تو کیوں حکم دیا گیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا؟ کیا سجدہ عبادت نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آدم علیہ السلام کو شریک کرنا نہیں ہے؟ کیا اللہ رب العزت نے نعوذ باللہ شرک کا حکم دیا تھا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ عبادت والا سجدہ نہیں ہے، یہ تعظیمی سجدہ ہے، یہ احترام کا سجدہ ہے، یہ عبادت والا سجدہ نہیں ہے. اور یہ سجدہ پرانی امتوں میں جائز رہا ہے. اسی لیے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نے سجدہ کیا، ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی آپ کے ایک صحابی معاذ بن جبل نے سجدہ کیا تھا. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، جب وہ شام سے آئے تھے تو آپ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا اور پوچھا کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں شام گیا تھا، وہاں میں نے دیکھا وہ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، تب سے میں نے عزم کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو میں سجدہ کروں گا جب میں آپ کے پاس جاؤں گا. تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ایک انسان کے لیے دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں لڑکی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن ایسا کرنا جائز نہیں ہے. جو ہماری امت میں تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے، لیکن تعظیمی سجدہ حرام ہے، گناہ ہے، شرک نہیں ہے.
اب وہ لوگ جو آج قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، اپنے پیروں کو سجدہ کرتے ہیں، جب ہم انہیں منع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تعظیمی سجدہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ تعظیمی سجدہ بھی اب حرام ہے، ناجائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حقیقت میں تعظیمی سجدہ نہیں ہوتا۔ تعظیمی سجدہ وہ ہوتا ہے جو آج بھی ممکن ہے کہ کوئی انسان اپنے باپ کو کرے، تو وہ تعظیمی سجدہ ہوگا اور حرام ہے، گناہ ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن جو پیروں کو کیا جاتا ہے، زندہ پیروں کو یا مردہ پیروں کو، اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ کبھی آپ دیکھیں کہ پیر صاحب کو یا پیر صاحب کی قبر کو سجدہ کرنے والا یہ سجدہ اس سجدے سے زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے جو سجدہ وہ اللہ تعالیٰ کو کرتا ہے۔ ڈر رہا ہوتا ہے پیر صاحب سے اور امید کرتا ہوتا ہے کہ پیر صاحب میرا سجدہ قبول کر کے میرے اوپر راضی ہو جائے تو میرا کام بن جائے، اور خوف بھی ہوتا ہے کہ پیر صاحب نے سجدہ قبول نہ کیا تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ کانپ رہا ہے، اتنا تو اللہ کے سامنے نہیں کانپتا، اتنا تو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ تو یہ عبادت کا سجدہ ہے، وہ چاہے کہتا رہے کہ یہ تعظیمی سجدہ ہے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو فاکمنا تو کر لیں، پس کر لیں، تو سجدہ کیا الملائکۃ فرشتوں نے، کلہم سب کے سب نے، اجمعون تمام نے۔ آیت نمبر 31 بھی پڑھ لیں 31، الا مگر ابلیس، ابلیس یعنی کہ سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، اس بات سے ان یکونا کہ وہ ہو مع ساجدین سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت نے ان دو آیات میں بتایا کہ فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، اور کوئی بھی فرشتہ اللہ کو کوئی بھی فرشتہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے عمل سے پیچھے نہیں رہا، سب کے سب نے سجدہ کیا ہے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ کئی گمراہ لوگ یہ لکھتے ہیں کہ آسمانی فرشتوں نے سجدہ کیا یا فلاں فرشتوں نے سجدہ کیا، فلاں نے نہیں کیا۔ تو صحیح بات کیا کہ تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، لیکن نہیں کیا تو ابلیس نے نہیں کیا۔ تو کیا ابلیس فرشتوں میں سے ہے؟ نہیں، لیکن حکم اس کو بھی ملا تھا سجدہ کرنے کا۔ کیسے میں پتا چلا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو اس کو ڈانٹا ہے، اسی لیے تو اس سے حساب مانگا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے انکار کیا کہ وہ ہو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ آیت نمبر 32 قال، اس نے کہا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے، یا ابلیس، اے ابلیس، ما لکا تجھے کیا ہے، ما استفہامیہ ہے، کیا ہے لکا تیرے لیے، اللہ تکونا کہ تو نہیں ہوتا، مع ساجدین سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے ابلیس سے کہا کہ ابلیس تجھے کیا ہے، تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ اس عمل میں شریک کیوں نہیں ہوا؟ آیت نمبر 33 اور یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیں، ابلیس نے آگے سے یہ بالکل نہیں کہا کہ یا اللہ تو نے مجھے حکم ہی نہیں دیا تھا، تیرا حکم تو فرشتوں کے لیے تھا، میں کون سا فرشتہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو بھی حکم دیا تھا، اس کو بھی دیا تھا۔ اور دوسرے نمبر پہ ابلیس نے یہ بھی نہیں کہا آگے سے کہ یا اللہ میں نے سمجھا کہ تیرا یہ حکم استحباب کے لیے ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا حکم دے اور نبی علیہ السلام کسی چیز کا حکم دے تو وہ حکم اصل میں وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ اگر کسی کا دعویٰ ہے کہ یہاں پہ یہ آرڈر وجوب کے لیے نہیں ہے تو وہ دلیل پیش کرے گا۔ یقیناً کہیں کہیں اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کے احکام علیہ السلام استحباب کے لیے ہیں، جواز کے لیے ہیں، وجوب کے لیے نہیں ہے، لیکن وہاں کوئی نہ کوئی قرینہ ہوگا، کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی۔ جہاں پہ کوئی قرینہ نہیں ملے گا، دلیل نہیں ملے گی، وہاں پہ ہر حکم وجوب کے لیے ہوگا، یعنی کہ اس پہ عمل کرنا ضروری ہوگا، واجب ہوگا۔ تو ابلیس نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میں نے سمجھا تھا کہ تیرا حکم استحباب کے لیے کہ تو سجدہ کر لے، وہ اچھی بات ہے، نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ابلیس بھی یہ بات جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم وجوب کے لیے ہے، لازمی ہے اس پہ عمل کرنا۔ قال، اس نے کہا، لم اکن نہیں ہوں میں، لاسجدا نہیں ہوں میں کہ میں سجدہ کروں، لبشر کسی ایسے بشر کو، کسی ایسے انسان کو، خلقتہ جس کو تو نے پیدا کیا ہے، من صلصال
بجنے والی مٹی سے، من حمأ مسنون جو بدبودار سیاہ کیچڑ سے تھی. تو ابلیس یہاں پہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں، تو میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ایسے بشر کو، ایسے انسان کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. تو یہ کیا ہوا؟ اس کا تکبر، یہ ہے اس کا بڑا بننا. تو اسی لیے تکبر بہت خطرناک ہے، تکبر والا جنت میں نہیں جائے گا. ایت نمبر 34 قال، اس نے کہا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے، فخرج، پس تو نکل جا، فاقہ میں نے پس، اخرج تو نکل جا، منہا، اس سے، کس سے؟ تو ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے جنت، دوسرا قول یہ ہے کہ آسمان. پس تو نکل جا منہا، اس سے، یعنی کہ جنت سے. فَإِنَّكَ، پس بے شک، کا تو، رجیم، مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے کہا کہ جب تو نے سجدہ نہیں کیا، میرا حکم نہیں مانا، تو جنت سے نکل جا، تو دھتکارا ہوا ہے. ایت نمبر 35 وَإِنَّ، اور بے شک، عَلَيْكَ، تجھ پہ ہے، اللعنت، لعنت، الف لام کی وجہ سے خاص لعنت، بے شک تجھ پہ ہے خاص لعنت، الی یوم الدین، روز جزا تک. الدین یہاں پہ دین اسلام کے معنی میں نہیں ہے، جزا، سزا کے معنی میں. مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ مالک ہے یوم جزا کا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرے اوپر لعنت برستی رہے گی، کب تک؟ روز جزا تک، قیامت کے دن تک. ایت نمبر 36 قال، اس نے کہا، یعنی کہ ابلیس نے، ربی، اے میرے رب، فانذرنی، تو انذر، تو مہلت دے دے، نی، مجھے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے. تو یہاں پہ ابلیس اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے اور کیا کہتا ہے؟ ربی، اے میرے رب، یعنی کہ مانتا ہے کہ میرا خالق اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، میرے امور کی تدبیر کرنے والا اللہ ہے. تو کہتا ہے میرے رب، فانذرنی، جب تو نے مجھے دھتکار دیا ہے تو پھر مجھے مہلت دے دے اس دن تک جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، ان کی قیامت تک مجھے مہلت دے دے، میں جو چاہوں سو کروں. قال، ایت نمبر 37 قال، اس نے کہا، ان کے اللہ تعالیٰ نے، فَإِنَّكَ، پس بے شک تو، من المنذرین، مہلت دیے ہووں میں سے ہے، یعنی کہ ہم نے تجھے مہلت دے دی ہے. کب تک؟ ایت نمبر 38 الی یوم الوقت المعلوم، اس وقت کے دن تک، جو وقت کیا؟ المعلوم، مقرر ہے، معلوم ہے، یعنی کہ ایک معلوم وقت ہے، اس معلوم وقت کے دن تک تجھے مہلت دی گئی ہے. یعنی کہ وہ وقت مجھے نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم، ابلیس کو نہیں معلوم، لیکن اللہ کو معلوم ہے. ایت نمبر 39 قال، اس نے کہا، یعنی کہ ابلیس نے، ربی، اے میرے رب. اصل میں کیا تھا؟ ربی، آخر میں یا ہے، یا کو آسانی کے لیے، تخفیف کے لیے ڈیلیٹ کر دیا گیا، لیکن اس کی علامت باقی ہے، اور وہ کیا؟ ربی کے نیچے کسرہ زیر. اس نے کہا ربی، اے میرے رب، بما اغویتنی، اس لیے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. با سببیہ ہے اور ما مصدریہ. اغویتا، تو نے گمراہ کیا، نی، مجھے، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. لا، البتہ، ازینا، میں مزین کروں گا، خوشنما بناؤں گا. آگے آخر میں جو نون ہے تاکید کے لیے، لازمی طور پہ، یقینی طور پہ، البتہ میں یقینی طور پہ مزین کروں گا، آراستہ کروں گا، لہم، ان کے لیے. دو الفاظ ہیں، لام اور ہم، لام کے لیے، ان کے لیے، فی الارضی، زمین میں. اچھا، کس چیز کو مزین کروں گا؟ اس کا تذکرہ نہیں ہے. تو وہ کیا ہوگا؟ مقدر گناہ، معاصی، نافرمانیاں، خواہشات نفس. زین للناس حب الشہوات. تو البتہ میں لازمی طور پہ مزین کروں گا، لہم، ان کے لیے، فی الارض، زمین میں. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، اور
لام کا من البتہ، اغویا میں گمراہ کروں گا، نون تاکید کا لازمی طور پہ، ہم ان کو، اجمعین سب کے سب کو، یہ اجمعین تاکید ہے۔ تو ابلیس یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو اس لیے میں ان کو، جن کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا ہے، ان کے لیے گناہوں کو مزین کروں گا، آراستہ کروں گا، گناہ ان کو بڑے پیارے لگیں گے، اور میں اسی طرح ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ یہ شیطان کا کیا ہے؟ چیلنج ہے۔ اپنی بیوی اچھی نہیں لگے گی، دوسروں کی لڑکیاں اچھی لگیں گی، گناہ بڑا اچھا لگے گا، عبادت کرتے ہوئے بوجھ محسوس کریں گے، نماز پڑھتے ہوئے بوجھ محسوس کریں گے۔ آیت نمبر 40 الا سوائے عبادہ تیرے بندوں کے، عباد بندے، عبد کی جمع کا تیرے، سوائے تیرے بندوں کے، منہم ان میں سے، المخلصین یہ صفت ہے عبادت کی، جو چنے ہوئے ہیں، خالص کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ شیطان کی یہ گفتگو کی تکمیل ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے چنے ہوئے بندوں کے، یعنی کہ جن کو تو چن لے گا ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا، باقی سب کو میں گمراہ کروں گا۔ آیت نمبر 41 قال اس نے کہا، ابلیس نے، ہذا یہ، صراط ایسا راستہ ہے، علیہ یہ اصل میں کیا، علا جس کا مطلب پر، اور اس کے بعد یا میرا، مجھ کو، تو یہ ایسا راستہ علیہ جو مجھ پہ ہے، مستقیم جو سیدھا ہے۔ کیا تفسیر ہے اس آیت کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسا راستہ ہے جو میرے اوپر لازم ہے۔ کیا میرے اوپر لازم ہے؟ کہ میں اپنے مخلص بندوں کو تیری گمراہی میں مبتلا ہونے سے بچاؤں۔ تو یہ میرے اوپر لازم ہے، میں نے خود اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اور یہ صراط المستقیم سیدھا راستہ ہے۔ مراد کیا ہے؟ یہ کہ میرا درست فیصلہ ہے، یہ میرا درست فیصلہ ہے، اور میرے اوپر لازم ہے یہ کہ میں اپنے مخلص بندوں کو تیری گمراہی سے محفوظ رکھوں۔ آیت نمبر 42 ان بے شک عبادی میرے بندے، لیسا نہیں ہے، نہیں ہوگا، لاکا تیرے لیے، علیہم ان پہ، سلطان ان کوئی غلبہ، الا سوائے اس کے، من جو اتبع پیروی کرے، کا تیری، من الغاوین گمراہوں میں سے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جو میرے بندے ہیں، یعنی کہ میرے مخلص بندے، میرے چنے ہوئے بندے، میرے سلیکٹڈ بندے، تیرا ان پہ کوئی وار نہیں چل سکے گا، تیرا ان پہ تسلط نہیں ہوگا، تیرا ان پہ کنٹرول نہیں ہوگا، سوائے ان بندوں کے جو تیری پیروی کریں، تیرے پیچھے لگ جائیں، گمراہوں میں سے، ان کے کفار میں سے۔ عبادی سے مراد پھر کون ہوئے؟ اللہ کے مومن بندے۔ الغاوین سے مراد کون ہوئے؟ کفار، گمراہ۔ آیت نمبر 43 وَإِنَّ اور بے شک، جہنم جہنم، لَمَوْعِدُهُمْ 3 الفاظ ہیں، لام کا من البتہ، یقیناً، موعد جائے وعدہ ہے، وعدہ گاہ ہے، وعدے کی جگہ ہے، ہم ان کی، اجمعین سب کے سب کی، اور بے شک جہنم البتہ ان کی جائے وعدہ ہے، اجمعین ان سب کے سب کی، یعنی کہ یہ سارے کے سارے گمراہ، یہ کفار، یہ جہنم میں جائیں گے، میرا وعدہ ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالوں گا۔ آیت نمبر 44 لہا جس کے لیے، لہا یعنی کہ جہنم، جس کے 7 ابواب، 7 دروازے ہیں، 7 ابواب دروازے ہیں، ابواب باب ان کی جمع ہے، لکل باب ہر دروازے کے لیے، لکل 2 الفاظ ہیں، لام اور کل، ہر دروازے کے لیے، منہم ان میں سے، جزء ایک حصہ ہے، مقسوم تقسیم کیا ہوا۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ نے بتا دیا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ منہم سے مراد کون؟ یہ گمراہ لوگ،
ان گمراہ لوگوں میں سے ہر ایک گروہ کے لیے ایک دروازہ ہوگا. ان کے گمراہ لوگوں کو تقسیم کر دیا جائے گا. یہ گمراہ لوگ اس دروازے سے داخل ہوں گے جہنم میں، اور یہ گمراہ لوگ جہنم کے دوسرے دروازے سے، اور وہ تیسرے دروازے سے، چوتھے دروازے سے. تو جہنم کے 7 دروازے ہیں، ان میں سے ہر دروازے کے لیے ایک حصہ ہے مقسوم، تقسیم کیا ہوا. کن کا؟ انسانوں کا، گمراہ لوگوں کا. اور اس سے مراد آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ جہنم کے 7 درجات ہیں، 7 طبقات ہیں، اور ہر طبقہ، ہر درجہ گمراہوں میں سے ایک خاص گروہ کے لیے ہے. مثال کے طور پہ منافق جو ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. اس کے بعد جنت کا تذکرہ ہے، کیونکہ جہنم کا تذکرہ ہے تو ساتھ ہی جنت کا تذکرہ، لیکن اگر وہ تذکرہ ہم نے شروع کر دیا تو کافی وقت لگ جائے گا. تو یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں گمراہوں میں شامل ہونے سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما لے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.